خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ایک تخلیقی خیال، ایک آئیڈیا جو ذہن میں آتا ہے خاص طور پر ٹیلی ویژن پروڈکشن کے لیے، وہ کیسے جنم لیتا ہے اور پھر اسے کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے. اس سارے عمل کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی اظہر نیاز صاحب کی کتاب اور ان کے تجربات سے حاصل ہونے والی بصیرتیں. یہ معلومات ہمیں ایک یوٹیوب ویڈیو سے ملی ہے جس میں اظہر نیاز صاحب کی کتاب ٹیلی ویژن پروڈکشن پر بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر وہ جو سفر ہے نا، ایک خیال کے بالکل شروع ہونے سے لے کر اس کے آن ایئر جانے تک کا، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک بالکل کہہ لیں کچے کانسیپٹ سے ایک باقاعدہ لکھی ہوئی تجویز تک، یعنی پروپوزل تک پہنچنے کے لیے کیا عملی قدم اٹھائے جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک فرضی ڈرامہ سیریل کی مثال بھی ساتھ لے کر چلیں گے. تو آئیے اس عمل کی گہرائی میں اترتے ہیں. اچھا، اکثر سننے میں آتا ہے جب کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے، تو فوراً جواب ملتا ہے، اچھا چلو ایک ون لائنر تو لکھ کر لا. لیکن یہ ون لائنر جو سننے میں تو بس ایک جملہ لگتا ہے، کیا وہ واقعی صرف ایک لائن کا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے. حقیقت میں جسے ون لائنر کہا جاتا ہے نا، وہ کم از کم 3 سے 4 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک دستاویز ہو سکتی ہے. یہ صرف ایک جملہ تو ہرگز نہیں ہوتا. اس کی شروعات ہوتی ہے پہلے صفحے سے، جسے ٹائٹل پیج کہتے ہیں. وہ بہت اہم ہے. اس پر صاف صاف آپ کے آئیڈیا کا عنوان لکھا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے مثال دی، کسی ایک پھول کا نام لو، پھر لکھنے والے کا نام، اگر ذہن میں کوئی ہدایت کار ہے تو اس کا نام، اور پروڈکشن کمپنی جیسے ABC پروڈکشنز. اور ایک چھوٹی سی لیکن اہم بات، اس صفحے کی پچھلی طرف وہ بالکل خالی ہونی چاہیے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں پروفیشنلزم دکھاتا ہے. اچھا، تو یہ پہلا صفحہ ایک طرح سے آپ کے خیال کا تعارف ہو گیا. اس کا چہرہ یہ واضح کرتا ہے کہ آپ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. لیکن اصل تفصیلات تو وہ تو اس کے بعد آتی ہوں گی نا، ہے نا؟ وہ کیسے بیان کی جاتی ہیں؟ بالکل. ٹائٹل پیج کے بعد آتا ہے اگلا صفحہ، جہاں مزید ضروری معلومات درج کی جاتی ہیں. یہاں سب سے پہلے تو عنوان دوبارہ لکھا جاتا ہے تاکہ وہ تسلسل قائم رہے. پھر واضح کیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا پروگرام ہے، یعنی اس کا فارمیٹ کیا ہے. کیا یہ ڈرامہ سیریل ہے، کوئی ڈاکیومنٹری فلم ہے، ٹاک شو ہے یا کچھ اور. اس کے بعد ہر قسط کا دورانیہ یعنی لمبائی بتائی جاتی ہے. کیا یہ مختصر 5 منٹ کی قسطیں ہوں گی، یا 25 منٹ کی معیاری قسطیں، یا پھر 50 منٹ کا طویل فارمیٹ. اور زبان، اور یہ کتنی بار نشر ہوگا یہ بھی بتانا ہوتا ہے؟ جی ہاں، زبان کا تعین بھی لازمی ہے. کیا یہ اردو میں ہوگا، انگریزی میں، یا کسی علاقائی زبان جیسے پنجابی، سندھی وغیرہ میں. اور آخر میں اس کی نشریات کی تکرار یعنی فریکوینسی کیا ہوگی. کیا یہ ہفتے میں ایک بار نشر ہوگا، روزانہ، یا مہینے میں صرف ایک بار. یہ ساری تفصیلات شروع میں ہی طے کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہیں سے بات وہ واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ صرف فارم بھرنے جیسا تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ فارم بھرنے سے کہیں زیادہ ہے. یہ تفصیلات اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ آپ کے خیال کو ایک ٹھوس، ایک قابل عمل شکل دینا شروع کرتی ہیں. یہیں سے آپ کو خود بھی، اور جس ممکنہ پروڈیوسر یا چینل کو آپ یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں بنانا کیا چاہ رہے ہیں. اس سے پروجیکٹ کا حجم، اس کا ممکنہ بجٹ اور اس کی مارکیٹ کا اندازہ لگانے میں وہ کافی مدد ملتی ہے. ان تفصیلات کے بعد ایک اور اہم چیز آتی ہے، ایک تفصیلی تعارف یا خلاصہ، جسے انگریزی میں سینوپسس کہتے ہیں. یہ عام طور پر ایک پیراگراف کا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے پروجیکٹ کی روح، اس کا مرکزی خیال واضح کیا جاتا ہے. اور یہیں پر شاید ہدف سامعین یعنی ٹارگٹ آڈینس کا تصور بھی بہت اہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ پروگرام بنا کس کے لیے رہے ہیں. اس کے لیے ڈیٹا یعنی اعداد و شمار کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. بالکل درست. آج کل کے دور میں ڈیٹا تک رسائی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے. آپ چیٹ GPT جیسے مصنوعی ذہانت کے ٹول سے بھی مدد لے سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ خواتین پر مبنی کوئی پروگرام بنا رہی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی آبادی کتنی ہے. اندازاً 50-52% ہے. ان میں سے کتنی ملازمت پیشہ ہیں، کتنی گھریلو خواتین ہیں. اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھریلو خواتین بھی کام کرتی ہیں. انہیں کچھ نہیں کرتی سمجھنا بالکل غلط ہے.
پھر طالبات کتنی ہیں، یونیورسٹی جانے والی، اسکول جانے والی، یا وہ جو تعلیم یا ملازمت نہیں کر رہی۔ عمر کے لحاظ سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے، نوجوان، درمیانی عمر کی، یا بزرگ شہری۔ تو ان سارے نمبرز اور کیٹیگریز کو جمع کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف کاغذ پر لکھنے کے لیے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتہائی واضح طور پر بتا سکیں کہ آپ کا پروگرام کن مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جاننا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا تو آپ زیادہ اعتماد سے کہہ سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا ہدف وہ خواتین ہیں جو گھروں پر ہیں اور کسی معاشی سرگرمی میں شامل نہیں، اور ہم انہیں آن لائن کام کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنانے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا ہدف واضح ہوتا ہے بلکہ آپ کے پروگرام کا مقصد بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور مقصد کا حقیقت پسندانہ ہونا، یہ بات بھی اظہر نیاز صاحب نے بہت زور دے کر گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہمارا پروگرام دیکھیں اور راتوں رات امیر ہو جائیں، یہ تو گمراہ کن ہوگا۔ بالکل، مقصد زمینی حقائق پر مبنی اور قابل حصول ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کا مقصد ہو سکتا ہے کہ خواتین کو آن لائن کمائی کے مواقع سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ وہ اپنے موبائل فون یا بنیادی کمپیوٹر سے بھی چھوٹی شروعات کر سکتی ہیں۔ یہ وعدہ کرنا کہ وہ پہلے ہی دن سینکڑوں ڈالر کمانے لگیں گی، وہ غیر حقیقی ہے۔ مقصد پہلے ترغیب دینا ہو سکتا ہے، پھر شاید کچھ بنیادی مہارتیں سکھانے کی طرف جانا۔ یہ ایک بتدریج، قدم بقدم عمل ہے۔ تو یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ڈیٹا کی بنیاد پر مخصوص ہدف سامعین کا تعین اور ایک حقیقت پسندانہ مقصد کا بیان، یہ آپ کے آئیڈیا کو بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہدف طے ہو گیا، مقصد بھی واضح ہو گیا۔ اب اس خیال کو، اس کہانی کو کرداروں کے ذریعے زندگی کیسے دی جائے، یہ بھی تو اسی ابتدائی مرحلے کا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اب آپ سوچتی ہیں کہ آپ کی کہانی کو کون سے کردار بیان کریں گے؟ یہاں آپ مختلف قسم کے کردار تخلیق کرتی ہیں۔ کچھ کردار ایسے ہو سکتے ہیں جو عام زندگی کی جد و جہد کر رہے ہوں، جنہیں ناظرین اپنے جیسا سمجھ سکیں۔ کچھ شاید ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہوں۔ دوسری طرف کچھ کردار مثالی یعنی آئیڈیلسٹک ہو سکتے ہیں، جو اعلیٰ اقدار کی بات کرتے ہیں، اور کچھ عملیت پسند، پریکٹیکل، جو دنیا میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ مختلف زاویوں سے اپنی بات پیش کر سکتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہلکے پھلکے انداز میں، شاید تھوڑے مذاق کے ساتھ، تاکہ پیغام بھاری یا لیکچر جیسا نہ لگے۔ اور پھر آتا ہے کاسٹنگ کا مرحلہ، یعنی کرداروں کے لیے اداکار چننا۔ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے۔ یہاں بھی کئی پہلو ہیں۔ کیا آپ صرف جانے پہچانے چہروں کو لیں گے جن کی فیس ویلیو ہوتی ہے اور لوگ انہیں دیکھ کر پروگرام دیکھنے آتے ہیں، یا آپ نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیں گے؟ اظہر نیاز صاحب اس بات پر کافی زور دیتے ہیں کہ مقامی ٹیلنٹ کو ضرور موقع ملنا چاہیے، جیسے انہوں نے پنڈیا اسلام آباد کے فنکاروں کی مثال دی۔ جی، جنہیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ پروڈیوسر باہر سے یعنی کراچی یا لاہور سے اداکار بلا لیتے ہیں۔ اور اس میں بجٹ کا بھی تو بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہوگا۔ کراچی یا لاہور سے آنے والے اداکار کے سفر، ان کے رہنے سہنے اور دیگر اخراجات، جبکہ مقامی فنکار ان اخراجات سے بچ جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا فرق ہے۔ یقیناً، بجٹ یہاں ایک بہت اہم عنصر ہے۔ باہر سے مشہور اداکار لانے میں فیس ویلیو تو ملتی ہے، لوگ پہچانتے ہیں، لیکن خرچہ بھی بڑھتا ہے۔ دوسری طرف نئے یا مقامی ٹیلنٹ کے ساتھ کام کرنے سے نہ صرف بجٹ قابو میں رہتا ہے بلکہ نئے لوگوں کو انڈسٹری میں آگے آنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ایک اچھے پروڈیوسر کی نشانی صرف یہ نہیں کہ وہ بڑے ناموں کو استعمال کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرے اور انہیں پروان چڑھائے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کرنا بعض اوقات پروڈیوسر کو آسان لگتا ہے۔ ان کا کام معیاری ہوتا ہے، لیکن ان کے نخرے یا مطالبات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی کہ بعض اوقات باہر سے لائے گئے مشہور اداکار خرچہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ جیسے اعجاز اسلم کی مثال دی گئی کہ وہ اپنا وارڈروب یعنی کپڑے وغیرہ خود لے آتے ہیں، جس سے پروڈکشن کا لباس پر ہونے والا خرچہ بچ جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کسی مقامی یا نئے اداکار کو لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کے لیے الگ سے کپڑوں کا پورا انتظام کرنا پڑے، جس کے اپنے نخرے اور اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا دلچسپ توازن ہے۔ بالکل، یہ کوئی سیدھا سادھا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے عوامل پروڈیوسر کو مد نظر رکھنے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی ابتدائی تجویز میں اس بات کا ذکر کر سکتی ہیں کہ آپ کس قسم کی کاسٹ کا تصور رکھتی ہیں۔ کیا آپ ملے جلے اداکار لیں گی یا صرف نئے چہروں پر انحصار کریں گی؟
وغیرہ۔ یہاں کیلی نکتہ یہ ہے کہ کاسٹنگ صرف چہروں کا انتخاب نہیں، یہ بجٹ، لاجسٹکس اور تخلیقی ویژن کا امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، کاسٹنگ کی بات تو ہو گئی، کیا موسیقی، بیک گراؤنڈ سکور یا کوئی تھیم سانگ وغیرہ کا بھی اس ابتدائی مرحلے میں سوچنا چاہیے یا یہ بعد کی بات ہے؟ ہاں، اس کا بھی ہلکا پھلکا ذکر کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر میوزک آپ کے خیال کا اہم حصہ ہے۔ آپ اپنی تجویز میں لکھ سکتی ہیں کہ میوزک کے لیے نفیس احمد خان جیسے کسی معروف موسیقار سے رابطہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اظہر نیاز صاحب نے اسے بڑے مزے سے خیالی پلاؤ پکانے سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں، جی جی، کہ جب آپ ابھی صرف اپنا آئیڈیا پیش کر رہی ہیں تو بڑے اور اچھے ناموں کا ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ گھی کم کیوں ڈالنا؟ البتہ جب عملی طور پر کام شروع ہوگا تو پھر بجٹ کو دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی خاص تھیم سانگ ذہن میں ہے تو اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے ویژن کو مزید واضح کرتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات، فارمیٹ، دورانیہ، ہدف، کردار، کاسٹنگ، میوزک، یہ سب جمع کرنے کے بعد وہ سب سے اہم قدم کون سا ہے جس کے بغیر یہ سب بے معنی ہے؟ وہ سب سے اہم قدم ہے اس خیال کو نکھارنا، اسے پالش کرنا، اسے ہر ممکن زاویے سے جانچنا اور پرکھنا۔ یہاں اظہر نیاز صاحب نے بہت خوبصورت اور عملی مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے اگر آپ کوئی پروڈکٹ، مان لیجئے ایک اینک ڈیزائن کر رہی ہیں، تو آپ صرف یہ نہیں سوچتی کہ اس کے 2 ہینڈل ہوں گے اور 2 شیشے۔ نہیں، آپ گہرائی میں جاتی ہیں۔ آپ سوچتی ہیں کہ اس میں منفرد کیا ہوگا؟ کیا اس کے ہینڈل عام پلاسٹک کے بجائے لکڑی کے ہوں گے؟ کیا فریم سونے، چاندی یا پلیٹینم کا ہوگا؟ کیا اس میں کوئی ایسی خاص بات ہوگی جو دیکھنے والے کو واؤ کہنے پر مجبور کر دے؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ جرمن ڈیزائن ہے یا چینی؟ یہ ساری تفصیلات اس پروڈکٹ کو خاص بناتی ہیں۔ اور یہی اصول انہوں نے عمارت کے ڈیزائن پر بھی لاگو کیا ہے کہ آرکیٹیکٹ صرف نقشہ نہیں بناتا، وہ اسے تصور کرتا ہے ہر زاویے سے۔ اوپر سے کیسی لگے گی، نیچے سے کیسی، دن کی روشنی میں کیا رنگ ہوگا، رات کو لائٹوں میں کیسی دکھے گی، مختلف موسموں میں، بارش میں، بادلوں کے سائے میں کیسی نظر آئے گی۔ وہ اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل بناتا ہے تاکہ اسے ہر پہلو سے دیکھ سکے۔ بالکل یہی بات۔ اسی طرح آپ کو اپنے ٹیلی ویژن ڈرامے یا پروگرام کے خیال کو بھی ہر زاویے سے دیکھنا ہے۔ کرداروں کو تفصیل سے سوچیں، ہیرو ہے یا ہیروئن، وہ سر سے پاؤں تک کیسا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے۔ پلاٹ کو دیکھیں، کہانی شروع کیسے ہوگی، اس میں ٹکراؤ یا کانفلکٹ کہاں آئے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ ایک سیریل ہے تو ہر قسط کے آخر میں ایسا کیا موڑ آئے گا، کیا سسپینس ہوگا جو ناظرین کو اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کرے۔ یہ گہرائی میں جا کر سوچنے کا عمل ہے۔ اور اس نکھار کے عمل میں کیا یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی اپنے آئیڈیاز سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا جائے، اس سے وقفہ لیا جائے؟ یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ شاید سب سے زیادہ کارآمد تکنیک ہے۔ اظہر نیاز صاحب اسے خیال کے ساتھ کھیلنا کہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے، جو سوچا ہے، اسے کچھ دیر کے لیے اپنی میز پر چھوڑ دیں، باہر نکل جائیں، چہل قدمی کریں، سوئمنگ کریں، گھڑ سواری کریں یا بس کہیں گھوم پھر آئیں، لیکن خیال کو زبردستی ساتھ لے کر نہ جائیں، اسے وہیں چھوڑ دیں۔ جب آپ جسمانی طور پر تھک کر یا ذہنی طور پر تازہ دم ہو کر واپس آئیں، پسینہ خشک ہو، تو پھر ٹھنڈے دماغ سے اپنی لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ پڑھیں۔ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ آپ کو نئی چیزیں نظر آئیں گی، خامیاں زیادہ واضح ہوں گی اور بہتری کی نئی راہیں کھلیں گی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مصور اپنی پینٹنگ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور پھر واپس آ کر دیکھتا ہے تو اسے وہ غلطیاں یا خوبیاں نظر آتی ہیں جو پہلے نہیں دکھ رہی تھیں۔ تو یہ سارا تفصیلی کام، کردار نگاری، پلاٹ کو بہتر بنانا، ہدف سامعین کا تعین، کاسٹنگ کے آپشن سوچنا، یہ سب دراصل پری پروڈکشن کا حصہ ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، یہ تمام دستاویزات تیار کرنا، خیال کو نکھارنا اور پختہ کرنا، کاسٹنگ پر غور کرنا، بجٹ کا ابتدائی اندازہ لگانا، یہ سب پری پروڈکشن یعنی اصل شوٹنگ سے پہلے کی تیاری کا مرحلہ ہے۔ یہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اصل پروڈکشن کا مرحلہ آتا ہے، جب کیمرے سیٹ پر آن ہوتے ہیں اور شوٹنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے پوسٹ پروڈکشن کا مرحلہ، جس میں ایڈیٹنگ، ساؤنڈ ڈیزائن، کلر گریڈنگ اور دیگر فنی کام شامل ہوتے ہیں تاکہ فائنل پروڈکٹ تیار ہو سکے۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟
ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک معمولی سے نظر آنے والے خیال سے لے کر ایک مکمل، قابل عمل اور متاثر کن تصوراتی دستاویز تک کا سفر بہت منظم، تفصیلی اور سوچ سمجھ کر طے کیا جانے والا راستہ ہے۔ یہ صرف ایک لمحے کی آمد یا بس ایک آئیڈیا ہے کہہ دینے سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے، اور یہ اصول صرف ٹیلی ویژن پروڈکشن تک محدود نہیں، بلکہ کسی بھی تخلیقی منصوبے کو، چاہے وہ کاروبار ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو یا کوئی اور پروجیکٹ، اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اہم بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ خیال کو تیار کرنے اور نکھارنے کا یہ جو منظم طریقہ ہم نے آج دیکھا، اسے سننے والے اپنے دیگر تخلیقی یا پیشہ ورانہ منصوبوں پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی اور کام میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ ہم اپنے ذاتی یا پروفیشنل آئیڈیاز کو کیسے زیادہ سختی سے جانچ سکتے ہیں، کیسے انہیں بہتر بنا سکتے ہیں، اور آخرکار کیسے انہیں حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں۔ شاید یہی اظہر نیاز صاحب کی بصیرت کا اصل نچوڑ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آخر میں ہم اظہر نیاز صاحب کے ان خوبصورت الفاظ پر اختتام کریں گے۔ خوش رہیں، آسانیاں تقسیم کریں، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔